اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المطهرين المنتجبين المنتخبين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان محترم، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں، جو بحث یا گفتگو یا ڈسکشن جو چل رہا ہے، it is about youth and their issues, the importance of youth in Islam, اور امپورٹنس آف یوتھس ان اسلام. اور آپ کے سامنے میں نے 2 دن میں کوشش کی کہ جو امپورٹنس، جو عظمت خداوند عالم کی طرف سے اور پیغمبر اکرم کی طرف سے جوانوں کو دی گئی ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، بیان کیا. اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوں جوان کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی. Why Islam gives so much importance to youths? Why? This is first. Secondly, what are those things which are affecting our youth, especially our youth? In total, we are all being affected by some things, but especially our younger generation, current generation, present generation, and coming generation, they are being affected by many things, and one of the things is cultural invasion. Cultural invasion, جس کو کہتے ہیں ثقافتی جنگ، اردو میں اس کو کہتے ہیں. اور دس از ویری امپورٹنٹ، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیں. وی ہیو ٹو پے اٹینشن ناؤ. ابھی بھی ٹائم جو ہے وہ اتنا زیادہ گزرا نہیں. وی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ if we really are interested, if we really are serious, we can do something about it. And this is the right time, because the youths are interested and we
now know. ہم کو پتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. Where are we heading to? تو بات جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وائی جوانوں کو اور بچوں کو اسلام نے اہمیت دی ہے. دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے, بہت سمپل چیزوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, دنیا میں جو بھی بڑے لوگ ہیں, جو بھی بڑے لوگ ہیں, وہ کل کیا تھے؟ They were young. Yesterday they were young. لیکن آج کوئی جو ہے وہ کیا ہے؟ کوئی لیڈر بنا ہوا ہے, کوئی پولیٹیشین ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی عالم ہے, کوئی فقیہ ہے, کوئی مجتہد ہے کہ نہیں؟ بٹ اف یو لک ایٹ دیم دیئر لائفز, کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابھی جو وہ بڑے ہیں, کل وہ کیا تھے؟ بچہ تھے. they were young, they were young, they were youths. لیکن وہ اپنی زندگی کو صحیح انداز میں کیا کر سکے, لے کے چل سکے, تبھی وہ یہاں پر پہنچے ہیں. ابھی جو مثلا کوئی لیڈر بنا ہوا ہے کمیونٹی کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو پہلے اس نے کچھ کیا ہے تبھی وہ بنا ہے, تبھی تو وہ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ چنا ہے, تبھی لوگوں نے اس کو بنایا ہے. آج جو کوئی عالم بنا ہے, دیٹ مینس ہی ہیز ڈن سم تھنگ, اس نے کچھ جو ہے وہ کیا ہے. اسی طرح سے آج کے جو بچے ہیں, آج کے جو بچے ہیں وہ کل کے لیڈرز ہیں. آج کی جو جنریشن ہے وہ کل کی کیا ہے؟ They are leaders of tomorrow. They are doctors of tomorrow. They are scientists of tomorrow. کل جو ہے وہ کچھ بنیں گے. تو اسلام کا کہنا یہ ہے کہ you should prepare them from now. ابھی سے تم ان کی تربیت کرنا شروع کرو. ابھی سے give them some responsibilities. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ This is the law of nature. نیچر کا کیا جو ہے وہ لا ہے, کیا قانون ہے؟ وہ یہ ہے کہ نیچر میں خداوند عالم نے فطرت میں یہ رکھا ہے کہ ہر چیز چھوٹے سے بڑی ہوتی ہے. شروع جو ہوتی ہے وہ چھوٹی چیز سے ہوتی ہے. اگر آپ ایک ٹری کو دیکھیے, ایک پیڑ کو دیکھیے, اف یو لک ایٹ اے ٹری, اٹ واز اے سیڈ یسٹرڈے. کل جو ہے وہ کیا تھا؟ ایک بیج تھا. اگر جو ہے وہ آپ ایک بڑے سے درخت کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل وہ چھوٹا تھا, آج وہ نمو ہوئی ہے, اس کے اندر گروتھ ہوئی ہے, اینڈ ناؤ اٹ از اے ٹری. کل جو ہے وہ ایک چھوٹا تھا, چھوٹا سا پلانٹ تھا, اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تو اسی وجہ سے میں نے کل آپ کے سامنے ایگزامپلز دیے کہ پیغمبر اکرم نے چھوٹے چھوٹے ینگ جو جوان تھے ان کو موقع دیا آگے بڑھنے کا, ان کو ریسپانسبلٹیز دی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ they were all in all, they were doing everything on their own, they were alone. No, they were being advised, they were being guided by others, those who, جس کے بعد جو ہے وہ گائیڈنس تھا, وہ ان کو گائیڈنس کر رہے تھے. But the position, the post, it is very important, it is responsibilities. کل کچھ ہو جائے گا, they will be held responsible. Why did you do that? تو بھی کیا ہے, they will learn, they will grow. Tomorrow they are not going to make the same mistake. اس وجہ سے جو ہے وہ responsibilities دی گئی ان کو. تو پھر کل کا جو ہے, آج کا جو کل کا جو بچہ تھا وہ آج کا جوان ہے, آج کا جو ہے وہ لیڈر ہے, آج کا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, آج کا جو کیا ہے, کوئی بڑا آدمی ہے, پولیٹیشین ہے, کوئی کہیں پر منسٹر بنا ہوا ہے, کہیں پر کوئی کنگ بنا ہوا ہے. کل کیا تھے؟ سب بچے تھے جو آج جو ہے بڑے ہو گئے. تو ایک تو بات یہ ہو گئی, دس از دا فرسٹ تھنگ. سیکنڈلی, اب جو جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کلچرل انویژن, جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. وی ہیو ٹو پے اٹینشن ٹو دس پرابلم ناؤ. وی آر لٹرلی بینگ انویڈیڈ بائی ادرس, our enemies of the human beings, humankind. They are no friends, they are not the friends of anybody.
or any culture or any people, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो केनियन हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो एशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, it doesn't matter. They want to control, they want to rule, they want to manipulate, they want your money, they want your economy, they want your iqtisad, they want everything from you. इसी वजह से हमारे लिए इतना जो है वो काम, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? दिस इज, अब इसको मुझे कहना पड़ता है, दिस इज बीइंग डन थ्रू वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन. हम इस वक्त जो है वो पूरी तरह से वी आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय देम. हम जो है पूरी तरह से उनकी आइडियोलॉजी हमारे अंदर जो है पूरी तरह से आ चुकी है. Our way of thinking, our style of living, our food, our language, even the culture is theirs. अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो next 20, 25 or 30 years or 50 years, we are completely wiped off as a community. हम नहीं होंगे, हम खत्म हो जाएंगे. और कैसे हो रहा है मैं भी आपके सामने बयान करूं. तो ये डर्टी, इमोरल, प्रोफेन कल्चर क्या है? वेस्टर्न कल्चर, कल्चर ऑफ नेकेडनेस, ऑब्सिनिटी, फेक एंड सूडो फ्रीडम. देयर इज नो फ्रीडम, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देयर इज नो फ्रीडम एट ऑल. इट इज ऑल अबाउट स्लेवरी. बस गुलामी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. और हम इस गुलामी को आजादी समझते हैं बिकॉज वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय देम थ्रू देयर मीडिया. बिकॉज 99% ऑफ द मीडिया दैट वी आर वॉचिंग और यूजिंग और रीडिंग, इट इज देयर्स. whatever the technology that we are using is from them. सब कुछ उनके जैसे, उनसे. The computers we are using it is from them. We are not manufacturing them. We are not developing the technology. We are not developing the internet, जिसके जरिए से हमको सब मिल रहा है. It is from them. और आप ये समझते हैं कि वो यूं ही आपको फ्री में दे देंगे? जो फ्री चैनल्स आपको, जो फ्री मीडिया या फ्री न्यूज जो मिलती है, वो BBC और CNN और न जाने कौन कौन से जो चैनल्स हैं, ABC और KBC वगैरह, सब जो है उधर ही से, सब उधर से. न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, हमारे पास जो कुछ भी है, बुक्स, इंटरनेट, वेबसाइट्स, सब उधर से. मैं भी आपको सामने जो है एक ये बहुत जबरदस्त जो है वो बुक है, उससे मैं आपको जो है कुछ एग्जांपल्स जो है पेश करना चाहता हूं. वो बताते हैं, उन्होंने कुछ को यहां पर जो है हमारे सामने आउटलाइन जो है दी है. बुक तो बहुत मोटी है, लेकिन मैं आपको सामने जो आउटलाइन जो उन्होंने दी है, हाउ वी आर बीइंग इन्वेडेड बाय देम, और अभी हम कितना ज्यादा उसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हैं, अभी हमको पता चल जाएगा. देखिए, वो कहते हैं कि शुरू तो उन्होंने कोई ऐसी इसके अंदर सीक्वेंस नहीं है, मैं आपको ऐसा ही सुना रैंडमली. हमारे पास ब्यूटी पार्लर कल्चर है कि नहीं है हमारे पास? बताइए आप. मैं जवाब जो है वो सुन सकता हूं. है कि नहीं है? ये कहां से आया? ब्यूटी पार्लर का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्यूटी का मतलब क्या है? इस्लाम में ब्यूटी का मतलब क्या है? इंशाल्लाह इसके ऊपर भी कभी कुछ अर्ज करूंगा मैं. ब्यूटी किसके लिए है? इस्लाम कहता है ब्यूटी सिर्फ महरम के लिए है, तुम्हारे शौहर के लिए है, भाई बहन या मसलन बाप दादा जो है उनको दिखा सकती हो, बाहर जाके जो है कुछ नहीं हो सकता है. अगर परफ्यूम भी है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक लेडीज के ऊपर पूरी मजलिस है मेरी, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं अर्ज करूंगा आपके सामने. परफ्यूम भी अगर लगा के जा रही है लेडी एक बाहर, तो मालूम है उसका शौहर. हदीस के मुताबिक, मैं हदीस आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा. मुझे ना पकड़िए, कल मैं आपको दिखा दूंगा इस वजह से बुक में.
اس کا شوہر کے اوپر اس نے کیسے الاؤ کیا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایسے باہر گئی؟ اس لیے کہ جب کوئی خوشبو سونگھے گا، خوشبو کا مطلب اٹریکشن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اب اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی نیل پالش لگائے ہوئے ہے، اگر کوئی جو ہے وہ لپسٹک لگائے ہوئے ہے، اگر کوئی بال بنائے ہوئے ہے، اگر کوئی بہت سی چیزیں ہیں، I don't want to talk about all those things. اس کا مطلب کیا ہے؟ What is the meaning of this? This is beauty parlor culture. We have imported from West, from the West. اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں، کچھ تھوڑی سی ایکسپلیسٹ بھی ہو جائیں گی، بٹ میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ سیکس ایجوکیشن کلچر، سیکس ایجوکیشن کلچر ان آور اسکولس سب جگہ پر ہے، سب جگہ پر ہے. واٹ از دا میننگ آف دس؟ یو آر ٹیچنگ اے چائلڈ آف 7, 8, 9, 10 years old these things. اس کو ابھی جو ہے سچ اور جھوٹ میں، غلط اور صحیح میں فرق پتا نہیں ہے، بٹ ہی نوز اباؤٹ ہو از اے گرل اینڈ ہو از اے بوائے، واٹ از اے گرل اینڈ واٹ از اے بوائے، دا ڈفرنس، دا ڈسٹنکشن دے نو. بچے آپ سے بات کریں گے، آپ خود تعجب ہو جائے گا آپ کو کہ یہ اس کو کیسے پتا ہے. کلچر آف سیکس ایجوکیشن، پورنو کلچر. I'm sorry، لیکن حقیقت ہے، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ These things have become so normal for us that we don't even pay any attention. We don't even care about these things. ٹی وی کے اوپر جو ہے کیسی بھی امیج آ جائے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، شوہر بیٹھا ہوا ہے، زوجہ بیٹھی ہوئی ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، بہن بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسرے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، and they're watching everything. چاہے وہ انڈین مووی ہو، چاہے وہ اور بھی کہیں کی مووی ہو، ہالی ووڈ ہو، چاہے بالی ووڈ ہو، چاہے کالی ووڈ ہو، چاہے کوئی سا بھی ووڈ ہو. Now there is no difference between Indian or Western movies. They are all the same. سب ایک ہی ہے، سب کچھ. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پاپ کلچر، میوزک. اب میں بتاؤں، آئی ٹیونس کے اوپر میں پڑھ رہا تھا کل، اس نے لکھا ہے کہ آئی ٹیونس جو ایپل کا جو وہ ہے، they are going to reach 10 billion downloads this year. کتنے؟ 10 billion downloads. کیا ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے آپ بتائیے، اس پہ آپ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ کیا ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے؟ میوزک. موسٹ آف دا ٹائم اٹ از میوزک. ہم صرف جو ہے وہ پردہ رکھتے ہیں، ہاں ہم سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، گیمز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ سب ہوتا ہے، لیکن دیر از سو مچ میوزک ایوری ویئر. اور کہا ہے کہ میوزک جو ہے وہ منافقت پیدا کرتی ہے، انسان کو دھیرے دھیرے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، زنا کی طرف لے جاتی ہے، حرام کی طرف لے جاتی ہے، دھیرے دھیرے، سلولی. اٹس سلو پوائزن اینڈ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ٹائم جو ہے بہت زیادہ نہ ہو جائے، میں جلدی آپ کو سنا دوں. مکس گیدرنگ، کلب کلچر in the name of social events. What is the meaning of it? کیا مطلب ہے؟ کسی کی زوجہ کسی کے سامنے جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ What do you want to achieve from this? What we want to achieve from this? Okay. What? کسی کی بہن کسی کے سامنے، کسی کی بیٹی کسی کے سامنے. اور پتا ہے ہم سب یہاں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، دلوں میں کیا ہوتا ہے we know. کوئی بہن سمجھ کے کوئی نہیں دیکھتا ہے. I'm sorry to say. I'm being very, very frank now. کوئی بہن سمجھ کے نہیں دیکھتا ہے. So what is the meaning of these mixed gatherings? I don't know. You know the answer. Co-education. پھر آگے فیملی پلاننگ کو بھی انہوں نے کہا، فیملی پلاننگ کلچر. ایڈس کلچر، وہ ایڈس کا پریونشن ہو، اس کے علاوہ یو آر فری.
they propagate their profane culture, obscene culture in the name of preventing AIDS. میں آپ کو بل بورڈز جو ہیں جو باہر ہیں اس کے اوپر میں بتا سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں کہ ہاؤ دے آر مینیپولیٹنگ یور تھاٹس اینڈ آور تھاٹس, ناٹ یور تھاٹس, آور تھاٹس. ہاؤ آپ ایڈز کا نام لکھ کے ایک آدھی ننگی تصویر جو ہے وہ ڈال دیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف اٹ؟ پھر آگے کلچرل شو, کلچرل شو کلچر. کبھی جو ہے ابھی ہم مسلمان ہیں اتنا دھوکے میں رہتے ہیں, ہم کبھی کبھی خوش ہوتے ہیں کہ انڈین موویز میں یا انڈین یا مووی انڈسٹریز جو ہے بالی ووڈ میں دیر آر سو مینی مسلم ایکٹرس. بہت خوش ہوتے ہیں, شاہ رخ خان, سلمان خان, توبہ سوری, خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی نام آ جاتا ہے. لیکن پتا ہے اس کا مطلب کیا؟ ان ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے. دے آر ناٹ مسلمس, دے آر ناٹ مسلمس. A Muslim can never do such things. A Muslim can never do such things. یہ ڈیلیبریٹلی, جان بوجھ کے, پرپزلی ٹو مینیپولیٹ یو کہ ہاں ایک مسلمان نام آ گیا, واہ. بہت خوش ہوتے ہیں نہیں؟ کبھی بہت خوش ہوتے ہیں, مجھے پتا ہے. اس وجہ سے میں آپ کے سامنے عرض کروں, کبھی گانا گانے والا کوئی نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں, یہاں ممبر کی بات ہے اس وجہ سے, لیکن نام نہیں کبھی نام آتا ہے بہت خوش ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم دھوکہ کھا گئے, ہم دھوکہ کھا گئے. اگر ہم دیکھ کے خوش ہو گئے اس کے چہرے کو, اس ملعون کے, ان ملعونوں کے چہروں کو دیکھ کے خوش ہو گئے تو ہم دھوکہ کھا گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پرپس جو ہے وہ پورا ہو گیا, ہم دھوکہ کھا گئے. آگے بڑھتے ہیں. ڈراما کلچر, یہ سب یہ تھوڑا سا اسکول اور اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. یونیورسٹیز, اسکولز وغیرہ وغیرہ جو کلچرل ایونٹس ہوتی ہیں اس کی بات ہو رہی. ڈراما کے نام پہ جو ہے وہ اسپیشلی ان مسلم کنٹریز, اسپیشلی پاکستان and other even Gulf countries now, اس کے نام پر جو ہے وہ مسلم لڑکیوں کو لایا جاتا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی کے اوپر جو فری چینلز اس وقت آ رہے ہیں, یہاں پر جو آپ فری چینلز لے سکتے ہیں اس کے ڈش کے ذریعے سے. اس کے بعد دیکھیں کتنے مسلم چینلز جو یو کے سے آتے ہیں, اس میں کون ہوتا ہے؟ سب کام کرنے والے ایکٹرز جو ہے they are most of them are Muslims and they are doing non-Islamic things, اور ہم خوش ہوتے ہیں دیکھ کے. There is nothing wrong in watching these things. No. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. You are killing your time. First of all, you are wasting your time. ابھی یہ بھی آگے آنے والا ہے. Entertainment culture. Culture of entertainment. اس سے پہلے, آج سے 20, 25, 30 سال پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. People did not have mobile phones. They did not have so many TVs. Okay, they had radios. اس سے پہلے چلے جائیں, but their lives were rich. They never complained about boredom, loneliness. Never. But now people are complaining about these things. They cannot live without television even one day. One day. اگر ایک ویک کے لیے if you take television from a youth for one day, he will die. I mean, not literally. He cannot live without it. ایک دن موبائل لے لیجیے آپ, you will feel there is something wrong with you. You cannot live without your mobile. Some people even go to their office and they go back to take their mobiles if they have forgotten their mobiles in their home. And why? They cannot do without mobile. Everything. اس کا مطلب کہ we are slave. Isn't it? اس کا مطلب یہی ہوا نا. آگے بڑھتا ہوں. فیشن شو کلچر. فیشن شو. فیشن شو. واٹ از دا میننگ آف فیشن شو؟ پھر اگین میں آپ سے وہی کوشچن کرتا ہوں. وائی فیشن شو؟ اسلامک چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. اسلام میں فیشن شو کا مطلب کیا ہے؟ آپ یعنی ہاف نیکڈ ویمن
are walking on catwalk in style, اور بھی ایڈ کر سکتا ہوں لیکن اتنا کافی ہے، تاکہ آپ کے دل تھوڑا سا اور حرام کے لیے نرم ہو جائے، سافٹ ہو جائے، اور آپ کا دل جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جائے. when we are watching, what is in our heart and mind? Just tell me once. کیا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں؟ اللہ، بے حیائی، بے حیائی. نیکسٹ، بیوٹی کانٹیسٹ کلچر. بیوٹی کانٹیسٹ کلچر، بیوٹی کوئین، کیا یہ سب کیا ہے؟ انڈیا جو ہے وہ، انڈیا میں اور پتہ نہیں پورے ورلڈ میں پورے ہوتا ہے. دس از ون آف دی ویز ٹو کنٹرول یور مائنڈ. پب کلچر، پب میں جانا، الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں انشاءاللہ یہ سب نہیں ہے، لیکن دس از ون آف دی تھنگس. کنسرٹس جو ہوتے ہیں یہاں تو بہت ہوتے ہیں، میوزک کنسرٹس. شیطان واقعاً پوری طرح سے مجسم، امبوڈیمنٹ آف شیطنت. اس میں اللہ کے بارے میں آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اللہ تو بعد میں آتا ہے. کاسمیٹک کلچر، وہ بھی پہلے تو ہو چکا، لیکن اس میں ایک چیز ہے نیشنل فیسٹیول کلچر. نیشنل فیسٹیولز نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ایگزامپل جو ہے پیش کرتا ہوں. جیسے کرسمس ہے، کرسمس تھرو آؤٹ دی ورلڈ، ایون ان مسلم کنٹریز where there is no Christian, even one Christian is not there, but they have Christmas holiday. Christmas holiday. What is the meaning of this? اور بھی جو ہوتے ہیں، فرینڈشپ کا ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، نام میں نہیں لوں گا، ختم. یہ سب جو ہے کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ ایک چیز جو بزنس سے متعلق ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں. شیئرز اینڈ سیکورٹی کلچر. شیئر مارکیٹ ہیز بیکم اے گیمبلنگ، لٹرلی گیمبلنگ. کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے مینیپولیشن ہے ہمارا. اور آگے اس کو عرض کرتے ہوئے تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی عرض کر دوں. ابھی تو ایکس کلچر کو پتا ہے، جو بھی بچوں کے لیے یعنی جو پروگرامز بنائے جاتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، وہ ریٹنگ ہوتی ہے اس کی 13. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ عرض نہیں کر سکتا ہوں میں، بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں، 18+ وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ریٹنگ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو پتا نہ ہو اس کو بھی پتا چل جائے، جس کو پتا نہ ہو اس کو بھی پتا چل جائے کہ اس مووی کے اندر آپ یو کین فائنڈ دس اینڈ دس ان دس مووی. اگر آپ اس کے آگے لگا دیں اس طرح کا کی ریٹنگ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور پھر حد جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. دیکھیے ہم کو ان سب چیزوں سے بہت اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ یوتھس جو ہیں ہمارے ان سب چیزوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے نیوز پیپرز میں، میگزینز میں کیسے ایڈز آتے ہیں، وہ آپ جو ہے ایک تھوڑا سا سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ ینگ attractive engineer seeks intimate personal contact with dominating, willing, attractive, matured ladies, married women, widows, spinsters, divorcees, meeting at your convenience, etc. Yeah, I've seen it myself. I don't know about Kenya. I've not seen it here, but I'm sure there are some places. Okay. یہ تو اولڈن ڈیز کی ممکن ہے بات ہو، جب آپ کو نیوز پیپر بھی جانا پڑتا تھا. ناؤ ود دا ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرنیٹ، آن فیس بک فار ایگزامپل، یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ دیز تھنگس، یو جسٹ رائٹ ان یور پروفائل. کیا ہے؟ ایک تو اس میں پروفائلز میں جو ہے وہ کیا دیا ہوا ہے، ایک تو نیٹورکنگ ہے، دوسری ہے کہ ریلیشن شپ، فرینڈ شپ.
कौन सी रिलेशनशिप्स आप लिख सकते हैं उसके अंदर, एवरीथिंग यू कैन राइट अबाउट योर सेल्फ एंड देन द पर्सन विल सर्च द प्रोफाइल एंड देन he or she will find you and you can find her. Very easy, very easy, very simple. Exchange of email addresses, exchange of telephones, phone numbers, mobile numbers, etc. Everything is available. तो इससे जो है वो क्या हो रहा है, बस बात को मैं खत्म करता हूं, इससे हमारे जवान जो हैं पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं. जो मैच्योर्ड लोग हैं वो जब इससे बर्बाद हो सकते हैं तो जवानों की तो कोई बात ही नहीं. उनको तो मैंने आपके सामने अर्ज किया ना, जवानी जो है वो दीवानी है. जवानी में होश नहीं होता है, जोश, अक्ल नहीं, अक्ल से काम नहीं रहता है. उसको पता है दिस इज रॉन्ग बट स्टिल वो करेगा, उसको करेगा वो, इसलिए कि उसमें मजा है. इंशाल्लाह आगे जो है कल फिर मैं आपके सामने और कुछ चीजें अर्ज करूंगा जो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. तो अब यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है फिर, जो कल मैंने रखा था, परसों भी रखा था, आज फिर रख रहा हूं मैं, कि व्हाट हैव वी डन, व्हाट हैव वी डन, हमने क्या किया है, हम कहां पर हैं. दे आर वर्किंग डे एंड नाइट 24/7, काम हो रहा है उनका. Thousands नहीं, millions of people are working, millions of people. आपको पता है एक नई रिसर्च के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, न्यू रिसेंट रिसर्च, an average secondary school student spends around 15,000 hours of his time before television. Around 15,000 hours of his life. यानी जब वो सेकेंडरी स्कूल से निकलता है तो he had spent this amount of time. अब ये बताइए कि ये जो इतना टाइम उसने खर्चा किया, अगर अच्छी चीजों पे खर्चा किया है रियली, तो he can become something or someone. But अगर उसने गलत जगह पे, गलत चीजों पे खर्च किया ये टाइम, देन क्या होगा उसका नतीजा? उसका नतीजा जो है ये होता है कि आज उलमा कहते हैं कि हमारे जो जवान हैं उनके अकीदे में इश्काल है. देयर इज अ प्रॉब्लम विद देयर अकीदा, देयर बिलीफ इन द रिलीजन. उनके अखलाक में इश्काल है, प्रॉब्लम है, उनके अमल में प्रॉब्लम है, उनके अमल में इश्काल है. दैट्स why there is so much violence, why there are so many questions now. इसका मतलब ये नहीं है कि we are advancing in intelligence, हमारी जो है वो अक्ल ज्यादा हो गई. No, the questions are coming because we are becoming suspicious and dubious about our religion, about our faith. We are not sure about Allah. We have doubts about the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. We have doubts about, not we, I mean some of us have doubts about our prophet. Some of us have doubts about the existence of Imam Zaman alayhi salam, so and so forth. There are so many things. इसका मतलब ये, मैंने कहा ना कि इसका मतलब नहीं कि हमारी नॉलेज ज्यादा हो गई और पुराने लोगों के पास अक्ल कम थी और उनकी नॉलेज कम थी. नो, पुराने लोगों के पास यकीन ज्यादा था, ईमान ज्यादा था. अब हमारे पास ईमान कम हो गया है, इसलिए कि our ईमान is shattered every day by these जो मैंने आपके सामने अर्ज किए हैं. तो मैंने सिर्फ आउटलाइन आपके सामने बयान की है, इसमें से हर एक के ऊपर एक मजलिस हो सकती है. रियली सिर्फ आउटलाइन मैंने बयान किया आपके सामने. और भी जो चीजें हैं वो अगर आप सुन लें तो आपको ताज्जुब हो जाएगा कि अच्छा ये भी उनके उसके अंदर शामिल है, हदफ के अंदर शामिल है, जो हम कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं है. तो ये मैं क्वेश्चन मार्क आपके सामने छोड़ता हूं कि हम सोचें और गौर करें कि वाकईन हमको इस्लाम चाहिए है, दीन चाहिए है, खुदा चाहिए है, आखिरत चाहिए है या नहीं चाहिए है.
یا دنیا چاہیے. مٹیریلزم، مادیت کا زور ہے. ہر آدمی، ایوری بڈی از رننگ آفٹر منی، ویلتھ. خدا جو ہے آج کا پیسہ ہے. کیوں؟ ویسٹ میں نہیں، حتیٰ یہاں پر بھی انسان اپنے بچوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے. بچے اپنے ماں باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، پیسوں کے لیے. پیسوں کے لیے. قتل کا مطلب یہ نہیں کہ گلا کاٹنے کے لیے. قتل کا مطلب شاید گلا بھی کاٹ دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. انہیریٹنس کے لیے بہت سے ایسے واقعات میں انشاءاللہ عرض کروں گا ایک مجلس میں. بھی ایسا ہوا ہے کہ باپ جو ہے، بیٹا جو ہے باپ کو قتل کرنے کے لیے جا کے وہاں جو بمبئی میں کہتے ہیں کہ وہ جا کے سپاری دیتا ہے کہ باپ کو قتل کر دو تاکہ جو ہے پیسہ مل جائے مجھے انہیریٹنس میں. ایسا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی نظر میں صرف پیسہ ہے. پیسہ سوچتا ہے پیسے کے ذریعے سے ساری خوشیاں مل جائیں گی. دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. کربلا والوں نے، اگر ہم تھوڑا سا بچے ہیں تو عزیزان محترم، تو صرف اور صرف کربلا اور امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے. صرف امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے. نہیں تو اب تک کہ ہم مٹ چکے ہوتے. یقین مانی، ہم ختم ہو چکے ہوتے. یہ عزاداری ہے. کوشش کریں کہ ہم خود یوتھس جو ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ خود اپنی مجلس رکھیں. خود ہم ان کے لیے کام کریں. جوانوں کے لیے ان کے لیے مجلس رکھیں، پیسہ خرچہ کریں. there is nothing wrong. کچھ یعنی کوئی بھی عالم آپ کو منع نہیں کر سکتا اس چیز سے. خمس اس پہ خرچہ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ خرچہ کر سکتے ہیں، صدقہ خرچہ، کچھ بھی خرچہ کر سکتے ہیں. بچائیں اپنے کلچر کو، اپنی لینگویج کو، اپنے دین کو، عزاداری کو بچائیں. عزیزان محترم، جو کچھ بھی کر سکتے ہم کریں. دنیا دشمن جو ہے سوتا بھی نہیں ہے، 24 آورز جو ہے کام کر رہا ہے، اور ہم اتنا سا بھی نہیں کر سکتے. بس وہ حسین کہ جس کی محبت اتنی زیادہ، امام حسین علیہ السلام کی محبت پیغمبر اکرم کے لیے ملتی ہے. روایت کہ جب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام آئے مسجد میں، پیغمبر اکرم خطبہ دے رہے تھے. پیغمبر اکرم خطبہ سرمن دے رہے تھے. ابا کے دامن میں ننھے سے چھوٹی سی کم عمر ہے، کم سنی ہے. امام حسین علیہ السلام آئے، داخل ہوئے، انٹر ہوئے مسجد میں، اور آ رہے تھے کہ ان کے پیر میں ابا کا دامن وہ الجھا اور وہ زمین پر گرے. روایت یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے خطبے کو چھوڑ دیا، قطع کر دیا، کٹ کر دیا، ختم کر دیا، اور پیغمبر اکرم منبر سے اتر کے آئے، اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا، اور لینے کے بعد جب منبر پہ آئے دوبارہ تو کہا کہ ھذا حسین فاعرفوہ فضلوہ وانصروہ. یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو، یہ حسین ہے، اس کی فضیلت کے قائل ہو جاؤ اور اس کی مدد کرو. یہ ہے حسین کی منزلت. آپ کو پتا ہے کہ امت نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ امت نے اس کے جواب میں یہ کیا کہ جو پیغمبر نے کہہ رہے تھے اس کا ایک دم الٹا، اس کا اپوزٹ کیا. پیغمبر تو حسین کے لیے اپنے خطبے کو قطع کیے دے رہے ہیں، ختم کیے دے رہے ہیں، کاٹے دے رہے ہیں، لیکن یہ امت جب کربلا کے میدان میں حسین خطبہ دینا چاہ رہے تھے تو کسی نہ کسی طرح سے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی. حسین کو بولنے کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہے تھے. پھر روایت یہ بتاتی ہے کہ مرتبہ جب پیغمبر اکرم نے حسین کو گود میں لیا تھا، سوار کیا تھا اپنی دوش کے اوپر، اپنے کاندھوں کے اوپر جو ہے وہ سوار کیا تھا، لیکن امت نے کیا کیا حسین کے ساتھ؟ امت نے اس طرح سے کیا کہ جب امام حسین گھوڑے کے اوپر سوار تھے، پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، نیزے چلائے جا رہے تھے تاکہ حسین اس گھوڑے سے، حسین ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف آ جائیں. کیا مظلومیت ہے.
روایت بس آخری چند جملے آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ حسین کی مظلومیت کے چند جملے آپ سن لیجئے۔ ہاں، روایت میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی محبت کا ایک انداز امام حسین کے ساتھ یہ بھی تھا کہ آپ حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے، آپ حسین کے لبوں پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ ہاں، لیکن بعد قتل حسین جب حسین کے سر کو لایا گیا ابن زیاد کے دربار میں تو میری زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، اس نے ایک مجلس کو بلایا، اس نے میٹنگ کو بلایا، لوگوں کو بلایا، کہا کہ کوفے والوں آ جاؤ، کوفے والوں آ جاؤ، آج خوشی کا موقع ہے، خوشی کا منظر ہے۔ کیا ہوا جب سب آ گئے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دسیوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حسین کے سر کو لے کے آؤ۔ حسین کے سر کو ایک تشت میں لایا گیا، ایک تشت میں لایا گیا، اس ظالم کے سامنے رکھا گیا۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے ایک چھڑی کو لیا، ایک سٹک کو لیا، اور وہ لب کہ جن پر رسول اپنا بوسہ دیا کرتے تھے اس سے بدتمیزی کرنا شروع کی، بے ادبی کرنا شروع کی۔ بس پیغمبر کے ایک صحابی زید بن ارقم بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ ارے یہ کیا ظلم کرتا ہے، اے ملو میں نے پیغمبر کو دیکھا ہے انہی لبوں پر بوسہ دیتے ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا